شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص فرمایا، سب سے بہترین قصہ ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کے والد کے بیٹے آپس میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو حسد انہوں نے کیا، چونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی خوبیوں سے انہیں بہت چاہتے تھے، بہت محبوب رکھتے تھے اور بہت قریب رکھتے تھے، تو دوسرے بیٹوں کو یہ اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ یوسف ہمارے باپ کے بہت زیادہ قریب ہو گیا ہے، اب اس کو کسی بھی طرح دور کریں گے تاکہ ان کی محبت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو کچھ کیا، جو شیطانی وسوسہ، شیطانی چال تھی، پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پھر وہ اونچا مقام عطا فرمایا، مصر کا بادشاہ بنایا۔ پھر جو ان کے دشمن تھے، جو ان کے بھائی جنہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، کوئی نے پھینک دیا تھا، جنگل میں ڈال دیا تھا، تو وہی ان کے سامنے عاجز بن کر آئے، وہی ان کے سامنے مانگتے ہوئے آئے، وہی ان کے سامنے اپنی مصیبت اور پریشانی لے کر آئے۔ پھر وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ ان کے بھائی ہی تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ تو یہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بہت سے لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ ایمان لا کر بہت سارا شرک بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں، تو اس طرح ان کا ایمان لانا بے فیض ہو جاتا ہے، ان کا ایمان لانا بیکار ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد دین اسلام سے نہیں نکلتے ہیں، تو ایسے بہت سے مذاہب میں، بہت سے مسالک کے، بہت سے لوگوں کا اعتقاد ہے یا عقیدہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے جہنم سے نجات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ تو اس طرح کے جو عقائد رکھتے ہیں، تو اس میں صحیح اسلام کا ان کو فہم نہیں ہے، صحیح اسلام کی ان کو سمجھ نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ دین اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ زکوٰۃ جان بوجھ کر نہیں دینا اور اس کا انکار کر دینا یہ بھی کافر بنانے والا عمل ہے۔ تو ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو ایک مسلمان کو دین اسلام سے نکال سکتے ہیں اگر وہ اعتقادات رکھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام دینے کا طریقہ بتلایا، فکہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میری متبعین بصیرت کے اوپر، یعنی بصیرت پر علم رکھتے ہوئے ہم یہ دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اس کی بصیرت ہے، اس کا فہم ہے، جو اس کے روشنی میں ہم لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے سورہ رعد ذکر فرمائی، جیسے کہ سورہ رعد میں اللہ عز و جل نے توحید ربوبیت، توحید الوہیت کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا، ان کی گواہی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی وہ المنزل من اللہ ہونے کی تصدیق بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس سورہ کے اندر اولو الالباب کون ہیں، جو عقل والے کون ہیں، ان کے بھی کچھ صفات بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور میثاق اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نہیں توڑتے ہیں۔ تو یہ انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق
والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور ان کی صفات یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتے ناتوں کو وہ جوڑتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ کا بڑا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت ان کے دل میں ہوتی ہے، اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور بدترین اس حساب سے بھی وہ خوف رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان لے اور برا حساب نہ لے، تو اس کا انہیں بڑا خوف رہتا ہے. تو اللہ عز و جل نے ان کی صفات بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو لوگ ناکام ہونے والے ہیں، جو فسادی ہیں، جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ان کا بھی تذکرہ فرمایا کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے ان وعدوں کو توڑ دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ہم شرک نہیں کریں گے، ہم توحید پر قائم رہیں گے، اور ہم ہر وقت میں اللہ ہی سے مدد چاہیں گے، اور اسی طرح نمازیں ہم پابندی سے پڑھیں گے، جو بھی اللہ سے وعدے کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت سے نجات دیتا ہے تو پھر وہ پھر سے شرک کرنے لگتے ہیں، پھر سے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور جو عقل والے ہیں جو ان کے خلاف ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ جن کے رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لہم اللعنہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہتے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو سن لو یہ دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے تو اللہ کی یاد سے ہی نصیب ہوتا ہے. یہ دل جو بے چین رہتا ہے، اس دل کو اگر آپ اطمینان دلانا چاہیں تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، تو تمہارے دل میں سے بے چینی ختم ہو جائے گی، تمہارے دل میں امن و سکون اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. تو اللہ عز و جل نے دلوں کے اطمینان کا یہاں پر ذریعہ بیان فرمایا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر اللہ عز و جل نے اس کے بعد کی سورت میں، اس کے بعد کی آیات میں اللہ عز و جل نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس قرآن کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو منزل من اللہ جو کتابیں ہیں اس کے ذریعے سے بہت سارے معجزات و طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، کہ اس سے پہلے جتنے بھی جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن وغیرہ، اگر اس کے ذریعے سے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، پہاڑ چلائے جاتے، او قطعت به الارض، یا زمین کے ٹکڑے کر دیے جاتے، او کلم به الموتى، یا اس قرآن کے اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے مردے یعنی بات کرتے اللہ کی کتابوں سے، تو بل للہ الامر جميعا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بدرج اولا یہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، چونکہ اللہ عز و جل کی وہ معجزاتی کتاب ہے جو تمام کتابوں کا تتمہ ہے، اس کے اندر تمام کتابوں کی تصدیق ہے. بل للہ الامر جميعا افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا. تو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب ہے، اگر یہ تمام چیزیں ہو سکتی تھی تو قرآن کے ذریعے سے ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اس کے اختیار میں ہے. پھر اللہ عز و جل نے اس کے بعد کی سورہ ابراہیم میں اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اللہ عز و جل نے اس سے پہلے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے
جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ ان کی اپنی زبان میں بھیجے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس دنیا میں وہ اپنی قوم کی زبان کو جاننے والا تھا، ان کی زبان میں وہ دین کا کام کرتا تھا. تو آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں تک جب دین اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں تو ان کی اپنی زبان میں پہنچائے، جس زبان کو وہ سمجھ سکتے ہیں، جس زبان کو جان سکتے ہیں. تو جو لوگ اس کو ان کی زبان کو سیکھتے ہیں اور دین کا پیغام پہنچاتے ہیں یہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ رسول کے بارے میں بیان فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ کے رسولوں کے بارے میں شک کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں. تو رسولوں نے اپنی امتیوں سے کہا کہ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو، وہ اللہ کے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اے رسولو، یعنی تم تو ہم جیسے انسان ہو، تم تو ہم جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے تصدیق کریں گے؟ تو تم تو یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں یعنی ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکے. تو رسولوں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول بنایا ہے. وقالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، اور ہم کو انسان کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی ہم انسان ہیں. چونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اگر ہوتا تو فرشتہ ہوتا، اللہ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا، تو انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو وہ تو ہم تمہارے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ہم کو رسول بھی بنایا اور انسان کی شکل میں بنایا. ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ. اس کے بعد کی آیات میں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے رسولوں کو ستایا ہے، جنہوں نے رسولوں کو تکلیف دی ہے، جنہوں نے اپنے وقت کے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بلکہ ہم ان لوگوں کو سخت عذاب میں دوچار کریں گے، اور رسولوں کے متبعین کو ہم دنیا میں امن اور چین اور سکون کی زندگی عطا کریں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کے عذاب کے بارے میں ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا یا اللہ کے آیتوں کا انکار کیا یا رسولوں کو انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا انہوں نے انکار کیا. تو ان کے لیے جو عذابات ہیں، اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من ورائہ جہنم، کہ ان کے پیچھے جہنم ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کی جو مہمانی ہوگی، ان کی جو مہمانی کی جائے گی تو صدید کے ذریعے سے کی جائے گی. صدید ان کو پلایا جائے گا، اور صدید کا مطلب یہ ہے کہ جو جہنمیوں کے جسم سے خون اور پیپ جو نکلتا ہے تو وہ ان کو پلایا جائے گا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ صدید یعنی وہ گرم کھولتا ہوا پانی کو بھی کہتے ہیں. جو جہنم کا جو گرم کھولتا ہوا پانی ہے وہ ان کو پلایا جائے گا. جب ان کے سامنے لایا جائے گا تو اس کی گرمی سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے، اور جب پیاس کی اتنی سخت ان کو تڑپ ہوگی اور پیاس لگے گی پانی کی اتنی ان کو تڑپ ہوگی، اور وہ گرم پانی بھی وہ پینا چاہیں گے. جب وہ گرم پانی وہ پئیں گے جہنمی، اللہ کے پناہ، تو وہ ان کے یعنی جو جسم کے اندر کے جو انتڑیاں ہیں وہ ان کے اجابت کے راستے سے باہر نکل آئیں گے. یہ ان کی حالت ہوگی جو جیسے کہ حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. تو یہ ایسا کھولتا ہوا گرم پانی ان کو پلایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا آیت بیان فرماتے ہیں يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ اتنا گرم ہوگا وہ پینے کی کوشش کرے گا لیکن وہ نیچے نہیں اترے گا، وہ گھوٹ بنا کر وہ پیے گا. اس کی پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ يَتَجَرَّعُهُ، وہ تھوڑا کر کے پینے کی کوشش کرے گا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ آرام سے نہیں جائے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اس کو ہر طرف سے موت منڈلاتی ہوئی نظر آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اس کو موت نہیں آئے گی. اس کو ایسا لگے گا کہ اب میں مر جاؤں گا، لیکن موت ہی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا بعض احادیث میں
کہ موت کو بھی آخر میں جب جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد موت کو مینڈھی کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت بھی ختم ہو گئی، اب اس کے بعد جو لوگ جنت میں ہیں جو جنت میں، اور جہنم میں ہے کفر و شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے، تو ان کو موت بھی نہیں آئے گا۔ ما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، یہ تو ان کو جو کھلایا جائے گا پلایا جائے گا، یہ اس کی جو ہے یہاں پر جھلک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا اس کے بعد ان کے لیے اور بھی بڑے سخت عذابات ہیں، بڑے ہی سخت عذابات ہیں۔ اس کی صورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جہنمیوں کی جو وہاں پر جو لباس ہوگا، ان کے لباس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ کیسا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار کہ وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، کہ آپ دیکھیں گے مجرموں کو، وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے، وہ بیڑیوں میں ان کو جکڑ دیا جائے گا۔ جیسے کہ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، اس کو لو پکڑو جہنم میں، اس کو ڈھکیل دو اور اس کو 70,000 جو رسی ہے، جو بیڑیاں ہیں، اس میں اس کو جکڑ دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، جو 70 جو گز والے جو اس کی بیڑیاں ہیں اس کو اس میں جکڑ دو، اس کے بعد اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر بھی وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسری جگہ مقامات پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے گردنوں میں بیڑیاں ہوں گے، وہ ان کے چہرے اٹھے ہوئے ہوں گے، وہ نیچے نہیں کر سکیں گے، تو ایسی خطرناک حالت ہوگی۔ پھر ان کے لباس کیسے ہوں گے؟ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے جو لباس ہوں گے قطران کے ہوں گے۔ قطران ایک گندھک ہے، یعنی ایسا مادہ، ایسی چیز ہے جس کو آگ بہت ہی جلد پکڑ لیتی ہے، بہت ہی تیز آگ پکڑ لیتی ہے، تو ایسی چیز ہے سرابیلہم من قطران، جو ان کو پہنایا جائے گا، ان کا لباس ہوگا۔ وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے اوپر آگ بھڑک رہی ہوگی، ان کے اوپر آگ ہوگی، اور آگ کے اندر ان کو پھر یہ گندھک کا لباس پہنایا جائے گا تاکہ مزید ان کو جو ہے جلد آگ پکڑے اور ہمیشہ وہ آگ میں رہے، جلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ رب العالمین نے یہ تمام باتیں یہاں پر سورت میں ذکر فرمائیں۔ اس کے بعد کی جو سورہ ہے سورہ حجر میں اللہ عز و جل نے بعض نبیوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، ایسے بہت سے نبیوں کا اور ان پر جو عذابات آئے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی سورت کے اندر قرآن کریم کے بارے میں بیان فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی اس کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے، چونکہ جو اللہ کے نبی کی احادیث ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، جو قرآن میں جو اجمال ہے اس کی تفصیل ہے، تو اس لیے جس طرح قرآن محفوظ ہے اس طرح حدیث بھی محفوظ ہے، اس طرح ہمارا دین محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ لا تزال طائفة من امتی، ایک گروہ قیامت تک قائم رہے گا جو حق پر رہے گا، جو دین کو پھیلاتا رہے گا، جو دین کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے انسان کے تخلیق کا بھی اس میں ذکر فرمایا کہ اللہ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ یا مکنون، اس طرح بیان فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَكْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی سڑی گلی مٹی سے پیدا کیا، کالی اور کھنکھناتی ہوئی سڑی گلی کالی اور کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جس طریقے سے جو ٹھیکرا ہوتا ہے تو اس طرح سے اس مٹی
سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو کالی مٹی ہوتی ہے، سڑی گلی جو مٹی ہوتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے انسان کا پتلا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی تھا، اللہ کا حکم تھا، لیکن ابلیس نے جو انکار کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل سے ذکر فرمایا۔ پھر وہاں سے شیطان کو نکال دیا گیا اور پھر اس نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے تاکہ میں لوگوں کو بہکاؤں، تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جو میرے بندے ہیں وہ تیری اتباع نہیں کریں گے، اور جو تیری اتباع کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، کل 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر ایک کے لیے اس میں داخل ہونے کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے، یعنی کچھ مشرکوں کے لیے ہے خاص، کچھ کافروں کے لیے ہے، کچھ بے نمازیوں کے لیے ہے، تو اس طرح یعنی کچھ ظلم کرنے والوں کے لیے، کچھ زانیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے الگ الگ دروازے ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اللہ تعالیٰ نے سورت میں تمام باتیں ذکر فرمائی، اور یہ بھی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مثانی عطا کیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ آپ پر یعنی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے جو کافر اور مشرک، جو منافقین، جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں، جو دنیا میں بہت ہی مال اور دولت کماتے ہیں، جو بہت ان کا چلن پھرن ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ غم نہ کریں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر اپنا بازو جھکائے رکھیں۔ تو جو دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود یہ تمام نعمتیں دی جاتی ہیں، دراصل وہ ان کے لیے ایک امحال ہے۔ اس کے بعد کی سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنا اسماء و صفات اور اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سواری کا انتظام کیا، جانوروں کے ذریعے سے تم کو کھانے کا انتظام کیا، پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت ساری یعنی پھل اور بہت سارے تمہارے لیے اناج کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج چاند بنایا، اور یہ ستارے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو یعنی مسخر کر دیا ہے، جس کے اندر سے تم بہت سے ساری چیزیں حاصل کرتے ہو، تم اس کا گوشت اس میں جو مچھلیاں ہیں اس کا گوشت کھاتے ہو، اس کا شکار کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان تمام نعمتوں کو اللہ کی تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جو بیویاں بنائی ہیں، تمہاری بیویوں سے اولاد تمہیں عطا کیا ہے، اور تمہارے پوترے پوتریاں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ یعنی جو آسمان بنائے ہیں اور پہاڑ بنائے ہیں، تمام چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اسی طریقے سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر بنائے ہیں، اور تمہارے جانوروں کے چمڑوں سے بھی تم جو ہے بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہو، گرمی میں سردی میں تم اس کا لباس پہنتے ہو، اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عطا کی ہیں تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی باتوں کو تسلیم کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بغی سے، ظلم سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ عز و جل نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کا امام بنایا تھا، ان کی بہت ساری خصوصیات تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، دنیا میں بھی ان کے لیے بہتری ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے بہتری ہے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے یعنی باپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، پیروی کرو، اور اسی طریقے سے تم جب لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور موعظت کے ساتھ اچھے طریقے سے ان تک دین کا پیغام پہنچاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تاکہ ان کو جو ہے ان سے بات چیت کرنے میں جھگڑا کرنے کا موقع آتا ہے تو دلائل کے ذریعے سے ان کو سمجھاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے دعوت کے اصول ضوابط یہاں پر اس آیت میں بیان فرمائے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر تم سے کوئی برا سلوک کرے، تم کو کوئی تکلیف دے تو تم بھی اس کے بدلے میں اتنا ہی تم کو ستا سکتے ہو، اتنی تکلیف دے سکتے ہو، لیکن اگر تم صبر کرو گے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا معاملہ ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ تمام تفسیرات رب العالمین نے سورت میں ذکر فرمائے، اور اسی طریقے سے اس سورت کے اندر جو سورہ نحل ہے، شہد کی مکھی کا واقعہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو حکم دیتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تو یعنی درختوں سے اور بہت سی چیزوں سے تو اس کا رس چوس کر اس کا شہد بنا۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ سے یعنی جو نکالتا ہے، جو شہد نکالتا ہے، فيه شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگاہ عطا کی، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بنائے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کان بنائے، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عطا کیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمائی، اور کہا کہ تم جتنا بھی اللہ کا شکر کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ تو انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں تیری نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے ناشکری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ جنت ہمارا مسکن بنائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔